حالم از قلم نمرہ احمد۔ وہ حالم سے کبھی KL میں ملے نہیں تھے ہیں؟ فاتح صاحب صرف شہزادی تاشا سے واقف تھے۔ وہ شہزادی تاشا جس نے جنگل میں ان کے ساتھ سفر کیا تھا۔ وہ کوئی ظالم ملکہ بننے کی خواہش مند لڑکی نہیں تھی، وہ پر اعتماد تھی، اپنے آگے کسی کی ذہانت کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ کموڈور ڈریگن کی آنکھ میں بے رحمی سے تیر چلا سکتی تھی، اندھیرے پانیوں میں سفر کرتی خزانے کے جزیرے تک جا سکتی تھی۔ جس نے قید خانے میں جا کر سپاہیوں سے کہا تھا کہ وہ ان کی ہونے والی ملکہ ہے، وہ فین گرل نہیں تھی، وہ ملکہ تھی، اور یہ چٹ انہوں نے اس تاشا کے لیے دی تھی۔ اگر آپ یہ چیف آف اسٹاف والی محکوم اور سادہ سی تالیہ بن کر اس پہلی کو حل کرنا چاہیں گی تو آئی ایم سوری، مگر آپ کبھی اسے حل نہیں کر سکیں گی۔ نہ آپ حالم جیسی انویسٹیگیٹر بن کر اس کوڈ کو توڑ پائیں گی۔ آپ کو پہلے یہ تعین کرنا پڑے گا کہ آپ ہیں کون۔ وہ اسے سنے گئی، چپ چاپ سنے گئی، پھر اس نے آنکھیں بند کی۔ تاج، انگوٹھیاں، کامدار لمبے لباس، تیروں سے بھرا ترکش تلوار، کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، مگر اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ راجہ مراد کی بیٹی ہے، ایک شکار باز، ایک شہزادی جو ملاکہ سلطنت کے سلطان کی ملکہ بننے جا رہی تھی، جس نے راجہ مراد کو چکمہ دیا تھا اور غلاموں کو محل کے باہر لا کھڑا کیا تھا، جو غار کے محافظ شکار بازوں کے خون میں لت پت وجود کی پرواہ کیے بغیر اس کو گردن سے دبوچ کے خزانے کا پوچھ رہی تھی، جو قید خانے میں فاتح پر تشدد کرتے سپاہیوں پر غرا رہی تھی، جو شاہی مورخ سے اپنی تعریفیں لکھوایا کرتی تھی۔ اور اس لمحے میں تالیہ کو احساس ہوا کہ وہ کون تھی۔ وہ خود اپنی فین تھی۔ وہ اپنی تعریفیں اسی لیے لکھوایا کرتی تھی کیونکہ وہ اپنی ذہانت کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ شہزادی تھی اور ایڈم مورخ، جبکہ فاتح غلام تھا۔ غلام، وہ چونکی وان فاتح صرف ایک غلام تھا ایڈم۔ وہ بولی تو چوکنا لہجہ مختلف تھا۔ ایڈم زیر لب مسکرایا۔ وان فاتح میری طرح گردن کڑا کر کوڈز بنانے اور توڑنے میں ماہر نہیں تھا، وہ تو ایک سیاستدان تھا، اسے یہ کام نہیں آتے۔ میں اس کو غلط طریقے سے حل کر رہی تھی۔ اس نے چٹ اوپر اٹھا کر اسے غور سے دیکھا۔ میں اس پہ دنیا کا مشکل سے مشکل ترین فارمولہ اپلائی کر رہی تھی، جبکہ اگر اسے وان فاتح نے لکھا ہے تو اسے تو کوئی بھی بہت آسانی سے حل کر سکتا ہے۔ یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت سادہ چیز ہوگی۔ آپ فین گرل بن کر نہ سوچیں، وہ ذہین شہزادی بن کر سوچیں، جس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایڈم نے پین اس کی طرف بڑھایا۔ پتہ ہے کیا؟ وہ اسے سنے بغیر پین لے کر جلدی سے کاغذ پر حروف لکھنے لگی۔ یہ سادہ شفٹ سائفر ہے۔ ہر ہندسہ حرف تہجی کو ظاہر کرتا ہے، جیسے ایک کا مطلب پہلا حرف اے ہے۔ وہ تیز ہر ہندسے کے ساتھ اس کے نمبر والا حروف تہجی لکھ رہی تھی۔ جو فقرہ بنا وہ حروف کا صرف ملغوبہ لگ رہا تھا۔ چونکہ یہ شفٹ سائفر ہے تو ہر حرف سے اگلا حرف لکھنا ہوگا۔ ایک کے لیے اے کی جگہ بی لکھوں گی۔ اور تالیہ مسکرائی۔ یہ تو بچوں والا سائفر ہے۔ میرے باس کو تو مشکل کوڈ ہی نہیں لکھنے آتے۔ شہزادی نے نخرے سے سوچا۔ داتن فرائی مچھلی لیے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی چٹ اب درمیان میں رکھی تھی اور اس پر لکھا صاف نظر آ رہا تھا، اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فیری ٹیل میں ہے۔ وہ الفاظ خون کو سرد کر دینے والے تھے۔ وہ تینوں لمحے بھر کے لیے دنگ رہ گئے۔ اس کا؟ کس کا؟ ظاہر ہے آریانہ کا۔ انہوں نے جنگل میں مجھے آریانہ کا قصہ سنایا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ، مگر چونکہ وہ مجھے چھوڑ رہے تھے اسی لیے انہوں نے مجھے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ساری بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی، مگر جب ان کو 3 سوالوں کا علم ہوا تو انہیں لگا کہ میں اور وہ الگ نہیں ہو سکتے۔ تب انہوں نے ذوالکفلی کے پاس میرے لیے یہ ہنٹ چھوڑا، کیونکہ وہ چاہتے تھے میں آریانہ کو انصاف دلاؤں۔ یہ انکشاف ان کو ملاکہ میں کسی وجہ سے ہوا ہوگا اور وہ یادداشت کھونے پر اسے بھولنا نہیں چاہتے ہوں گے۔ مگر آریانہ کو تو صوفیہ رحمان نے مارا تھا۔ ایڈم حیران ہوا۔
ہاں اس نے ہی کیا تھا وہ سب، سارے ملک کو معلوم ہے۔ داتن کو بھی اچنبھا ہوا، مگر تاشا بنت مراد آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے اس چٹ کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، صوفیہ رحمان نے آریانہ کو نہیں مارا تھا۔ اس کی نظریں ان الفاظ پر جمی تھیں۔ میں جانتی ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ آریانہ فیری ٹیلز میں رہنے والی بچی تھی اور اس کی پسندیدہ فیری ٹیل سنو وائٹ تھی۔ ہاں تو داتن خفا ہوئی۔ سنو وائٹ میں بھی ظالم ملکہ نے شہزادی کے لیے جنگل میں شکاری بھیجا تھا، اور ہمارے ملک کی ظالم ملکہ صوفیہ رحمان ہی تو ہے۔ ہاں، اس نے دھیرے سے گردن ہلائی۔ وہ ابھی تک بنا پلک جھپکے کاغذ کو دیکھ رہی تھی۔ تم بھول رہی ہو کہ سنو وائٹ میں ظالم ملکہ کون تھی؟ کون؟ ستیلی ماں، ایڈم نے ششندر آواز میں کہا تو داتن کا منہ کھل گیا۔ کیا؟ اور سارا پزل لمحوں میں حل ہو گیا۔ شہزادی تاشا کے لبوں پر بلا آخر ایک تلخ اور بے رحم مسکراہٹ بکھر گئی۔ آریانہ کو اسرا نے مروایا تھا، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ آریانہ کی مجرم اس کی اپنی ستیلی ماں ہے۔ ان دونوں کے درمیان فاتح کا جھوٹ نہیں، اسرا کا گناہ آ گیا تھا۔ اسرا آریانہ کی قاتل ہے اور وان فاتح یہ بات بھول چکے ہیں۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں باری باری دونوں کے سفید پڑتے چہرے دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ حالم کے بنگلے میں اس وقت ششندر سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسرا بنت محمود کے بیڈ روم کی دیوار پر سلور بیضوی فریم کا قد آور آئینہ آویزہ تھا۔ وہ خالی کمرے کا عکس دکھا رہا تھا۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور اسرا اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ بیگ کوہنی پر ڈالے وہ سیمینار کے بعد سیدھا گھر آئی تھی اور ایک ہاتھ سے اسٹول اتار رہی تھی، پھر بیگ کرسی پر پھینکا اور سیدھی چلتی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اونچا جوڑا باندھے، کانوں میں موتی اور گردن میں ہیروں کا نیکلس پہنے، اس نے مسکرا کر اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ آج کی تقریر نے سوشل میڈیا پہ میری تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں۔ اچھی تقریر لکھ کر دی تھی تالیہ نے۔ وہ مسکرا کر اپنے نیکلس پہ انگلی پھیرتی اپنے عکس سے کہہ رہی تھی، مگر تالیہ سمجھتی ہے کہ مجھے ان تقریروں کی ضرورت ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ اسرا محمود حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور اب وہ حکومت کرے گی کیونکہ اب سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ واقعی ممی، اب سب ٹھیک ہو چکا ہے؟ کمرے کے کونے سے آواز آئی تو اسرا نے اطمینان سے چہرہ موڑا۔ وہاں بیڈ کے کنارے پر آریانہ بیٹھی تھی، سفید فراک پہنے، سفید ہیئر بینڈ لگائے۔ اس کی نظریں عجیب تھیں اور فراک کے سینے پہ خون لگا تھا۔ مجھے معلوم ہے تم یہاں نہیں ہو آریانہ، اب مجھے تمہارے ڈراؤنے خوابوں سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ تم مر چکی ہو۔ بے چاری آریانہ بیزاری سے سر جھٹک کر دوبارہ آئینے میں دیکھا۔ عکس میں پیچھے بیڈ پر بیٹھی آریانہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں آریانہ نہیں ہوں ممی، میں تو آپ کا اپنا آپ ہوں جس سے آپ ڈرتی ہیں۔ چھوٹی بچی مسکرائی۔ مگر آپ کو اب کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے برس آپ اس بات کے ڈر سے ملک سے بھاگنا چاہتی تھیں کہ کہیں وہ نینی اور اس کا ساتھی آپ کے سامنے نہ آ جائیں یا میں دوبارہ سے ڈیڈ کو نہ مل جاؤں، مگر 6 سال بعد ڈیڈ نے یہ کنفیوژن ہی دور کر دی۔ میں تو اسی دن مر گئی تھی، وہ دونوں گواہ بھی جن کو آپ نے بھیجا تھا۔ ہاں، اور بلا آخر میں اپنے خوف سے آزاد ہو گئی، وہ عکس میں دیکھ کر مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اب مجھے اس ملک پر حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، مگر آپ کو ابھی بھی ایک چبھن ہے، کچھ ہے جو آپ کو بے آرام کر رہا ہے۔ اسرا کی مسکراہٹ سمٹی، اس نے گہری سانس لی۔ ہاں، اس کا نام تالیہ مراد ہے۔ فاتح اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ ان کے درمیان کیا چل رہا ہے، لیکن خیر، اس کی کہانی بھی جلد ختم ہو جائے گی۔ میں نے اشر سے عثمان کے ذریعے صوفیہ رحمان کو تالیہ کے بارے میں مشکوک کر ہی دیا ہے۔ کچھ تو اس کے خلاف مل ہی جائے گا حکومت کو۔ وہ ہماری زندگیوں سے دور چلی جائے گی اور یہ راز راز ہی رہے گا کیونکہ سوائے اس کے کوئی خطرناک حد تک ذہانت کا مالک نہیں ہے یہاں۔ وہ اب چہرے پر آئی لٹ لپیٹتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ آریانہ کا عکس مدھم ہونے لگا اور بلا آخر غائب ہو گیا۔ جب سے اس کے مر جانے کا علم ہوا تھا، اس کا عکس اسرا کو کم کم ستانے لگا تھا اور وہ بلا آخر پرسکون ہو چکی تھی، شانت اور بے خوف۔
کیا اشر، کیا بچے اور کیا فاتح، ان میں سے کوئی بھی اب میرا راز نہیں پا سکے گا۔ پھر تنہا کمرے میں کھڑے اس نے بیضوی آئینے سے مسکرا کر پوچھا، mirror mirror on the wall, who is cleverest of them all؟ اور آئینہ جواب کے طور پر ملکہ بد کا خوبصورت چہرہ دکھا رہا تھا۔ حالم کا 15واں باب، چناؤ۔ اس نے خواب میں دیکھا وہ لکڑیوں کا گٹھا پھینک کر اس کیچڑ میں لت پت لڑکی کے سامنے جھکا جو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ آس پاس گھنے اور اونچے درخت تھے۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ جما کر جھک کر اس سے بولا، میں کا وش۔ وہ بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آج تمہاری سالگرہ ہے، کوئی خواہش کرو۔ پھر اس نے سنا وہ روتے ہوئے کچھ کہنے لگی۔ ٹوٹے ٹوٹے سے الفاظ سماعتوں سے ٹکرائے، چاکلیٹ، بہت ساری چاکلیٹ۔ وہ مڑا اور ایک درخت تک گیا، ایک سخت خول کا پھل توڑا اور اسے چاقو سے کاٹا۔ اندر سے نکلتے گودے کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ اسے لگا ناک میں گھس گئی ہو۔ ایک دم سے فاتح کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر کے لیے 557 برس قبل کے زمانے میں واپس چلتے ہیں۔ شہر تھا ملاقہ کا، وقت تھا شام کا، اور مقام تھا سن باؤ کے گھر کا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ وان فاتح صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا نظر آ رہا تھا۔ سفید پاجامے پر پہنے کرتے کی آستینیں چڑھائے، ہاتھ میں ڈول پکڑے وہ ایک مکمل غلام بن چکا تھا۔ چلو بھر بھر کے پانی صحن کی اینٹوں پر چھڑکتا اور درمیان میں خود بھی گھونٹ بھر لیتا کہ شدید گرمی تھی۔ کنویں کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا سا تھا۔ دفعتاً دروازے پر آہٹ ہوئی تو وہ تیزی سے برآمدے میں آیا، مگر وسط میں رک گیا۔ سامنے ملکہ یان سوفو اپنے چند مصاحبوں کے ہمراہ چلی آ رہی تھی۔ بھورے چوغے میں ملبوس سر کو اس کی ٹوپی سے ڈھانکے قریب آتی ملکہ نے ہاتھ کے اشارے سے مصاحبوں کو دور رہنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے آ رکی۔ چوغے کی ٹوپی کے ہالے میں اس کا خوبصورت چینی چہرہ مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فاتح نے ڈول زمین پر رکھا، گردن جھکا کر تعظیماً سلام کیا۔ ملکہ خوش آمدید، ساتھ ہی گہری آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ شاہ چین کی بیٹی نے چوغے کی ٹوپی پیچھے کو گرائی اور شاہانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ سب کیسا جا رہا ہے غلام فاتح؟ اس نے پہلے ملکہ کو کرسی پیش کی، پھر درمیان میں میز رکھی، اور جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو وہ مقابل کرسی پر بیٹھ گیا۔ غلام ہونے کے باوجود وہ ملکہ کے سامنے بیٹھنے سے قطعاً نہیں ہچکچایا۔ ملکہ کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ کل شہزادی تالیہ اور مورخ 3 چاند والے جزیرے کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں سے وہ خزانہ ڈھونڈ کر لائیں گے۔ آپ کا بھیجا گیا چینی جہاز اگر وقت پر پہنچ گیا تو وہ وقت پر پہنچے گا۔ بالکل، اگر ایسا ہوا تو شہزادی تاشا خزانے سمیت واپس آئیں گی۔ امید ہے تب تک مراد راجہ مجھے قید کر چکا ہوگا، لیکن میں اس سے اپنے اور شہزادی کے محفوظ راستہ تلاش کر لوں گا۔ اس وقت تک پھر ہم ملاقہ سے چلے جائیں گے اور آپ کے تخت کو کسی لڑکی سے خطرہ نہیں ہوگا۔ مراد راجہ اور تاشا، مجھے اپنے ان دونوں دشمنوں سے نجات مل جائے گی نا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ فاتح نے سر کو خم دیا۔ میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے ملکہ عالیہ کہ شہزادی تاشا آپ کے سلطان کی ملکہ نہیں بنے گی۔ آپ بے فکر رہیے، تمہارے وعدوں پہ اعتبار کرنا چاہتی ہوں۔ مگر ملکہ نیچے فرش کو دیکھ رہی تھی جہاں پانی کا ڈول رکھا تھا، مگر تمہارا چہرہ کہتا ہے کہ تم وعدے نبھانے میں اچھے نہیں ہو۔ آپ کی قیافہ شناسی غلط ہے ملکہ، میں نے کبھی وعدے نہیں توڑے، چاہے وہ وعدہ قوم سے کیا ہو یا بیوی سے یا اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے۔ ملکہ نے چونک کر آنکھیں اٹھائیں۔ بیٹیاں؟ تمہاری تو صرف ایک بیٹی ہے۔ اب ایک ہے، بڑی والی مر چکی ہے۔ سن باؤ کے برآمدے میں سناٹا چھا گیا۔ ملکہ نے چند لمحے کو نظریں جھکائیں، پھر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، جو مری تھی وہ تمہاری بیٹی نہیں تھی، وہ تمہاری بہن تھی۔ پھر شانے اچکائے۔ لیکن ہو سکتا ہے میری قیافہ شناسی چہرے پڑھنے کا علم غلط ہو۔ خیر، کل جب شہزادی تاشا اور مورخ جزیرے کی طرف چلے جائیں گے تو وہ بات بدل کر واپس منصوبے کی طرف جانے لگی، مگر وان فاتح کی تمام حیثیت جاگ چکی تھیں۔ ملکہ کے مقابل بیٹھے غلام نے پانی کے ڈول کو دیکھا اور پھر ملکہ کو۔
نہیں، یہ قیافہ شناسی نہیں ہے۔ اس کی چپتی نظریں یان سوفو پر جمی تھیں، جس کی رنگت ایک دم پھیکی پڑی تھی۔ اس روز جب آپ نے تاشا کے سامنے اس جگہ بیٹھ کر مجھے خود غرض کہا تھا تو مجھے یاد ہے، آپ کی آمد سے چند ساتھ قبل میں کنویں سے پانی بھر کر لایا تھا، اور وہ ڈول بھی میں نے اسی طرح یہاں رکھا تھا۔ اس روز بھی ڈول کے پانی سے میں نے پیا تھا، آج بھی پیا ہے۔ آپ میرا چہرہ نہیں پڑھ رہی ملکہ، آپ پانی کو پڑھ رہی ہیں۔ فاتح کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے آگے کو جھک کر ملکہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ قیافہ شناسی نہیں ہے، یہ جادو ہے، اور آپ جادوگرنی ہیں۔ نیلگو اندھیرے میں ڈوبی حویلی پر پل بھر کے لیے موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ یان سوفو کے کان غصے سے سرخ پڑے اور اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ تم اس گستاخی کی سزا جانتے ہو غلام؟ میں اتنا جانتا ہوں کہ ملاقہ میں جادوگروں کے متعلق قوانین بہت سخت ہیں۔ اگر سلطان کو علم ہوا کہ آپ کے والد آپ کو جادو سے لیس کر کے بھیج رہے تھے تاکہ اس نے اندازہ لگایا تاکہ آپ ملاقہ پر قبضہ کر سکے تو آپ کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ وہ غرائی، مگر لہجہ اتنا مضبوط نہیں تھا، مگر وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ آپ نے بمپورو کے پورے گاؤں کو تباہ کروا دیا کیونکہ وہ جادو میں ملوث تھے۔ مراد راجہ نے اپنے جادوگر دوستوں سے غداری کی اور آن سے آ ملا۔ کیا وہ آپ کا راز جان گیا تھا؟ تب آپ نے اسے محفوظ راستہ دے دیا۔ آپ دونوں جادوگر ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے واقف ہیں، لیکن سلطان کو اس کا علم نہیں ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر آپ کو سزا ہو گئی تو مجھے اور تاشا کو واپسی کا راستہ نہیں ملے گا۔ یان سوفو لب بھیچے چند لمحے اس کو دیکھتی رہی، پھر ایک دم ہنس پڑی۔ یکا یک سارا غصہ غائب ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈرتی ہوں؟ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ، میں آپ سے کیا وعدہ نبھاؤں گا۔ آپ کو آپ کا علم مستقبل دکھا سکے تو دیکھ لیجیے گا۔ یان سوفو نے اب کی بار پوری گردن جھکا کر ڈول میں مقید پانی کو غور سے دیکھا۔ میں مستقبل نہیں بتا سکتی، جادو صرف ماضی بتا سکتا ہے، اعتراف کیا۔ اور مستقبل دیکھ لینا کیا ہوتا ہے؟ اسے کوئی یاد آیا تھا، الواحی تحفہ۔ وہ اب بھی پانی کو دیکھ رہی تھی۔ شہزادی تاشا نے بھی آپ کے سامنے بہت دفعہ پانی پیا ہوگا۔ ان کا ماضی نہیں پڑھا آپ نے؟ وہ جادوگر کی بیٹی ہے، میرا علم اس پر اور اس کے باپ پر نہیں چلتا۔ تم البتہ۔ اس نے نظریں اٹھا کر مسکرا کر فاتح کو دیکھا۔ ایک خود غرض مرد رہے ہو، اور وہ کیوں؟ تم نے ایک عورت سے صرف اس لیے شادی کی تاکہ وہ تمہاری بہن کا خیال رکھ سکے۔ تم اپنے باپ پر ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تم اس سے بہتر ہو۔ تمہیں اپنے باپ سے نفرت تھی۔ اور کیا دیکھا آپ نے میرے بارے میں؟ وہ دلچسپی سے ملکہ کو دیکھ رہا تھا۔ غلام فاتح، وہ اب نرمی سے بولی، کچھ باتوں کو نہ جاننا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ تم منصوبے پر دھیان دو، باقی سب بھول جاؤ۔ تم کسی دوسرے علاقے سے آئے لگتے ہو جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مگر محبتیں اور نفرتیں ہر علاقے میں ایک سی ہوتی ہیں، اس لیے میں تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں بھرنا چاہتی۔ یہ وہ آخری بات تھی جو یان سوفو نے اٹھتے وقت کہی تھی۔ وان فاتح نے پھر کوئی سوال نہیں پوچھا۔ اسے ایک جادوگرنی سے اپنے ماضی کی خبر لینے میں دلچسپی نہ تھی، کیونکہ اس کے خیال میں وہ اپنے ماضی سے واقف تھا۔ پھر وہ شام بھی آ گئی جب وہ مراد راجہ کو میز پر لے آیا اور کچھ اپنی منوا کر کچھ اس کی مان لی۔ مراد نے رخصت کے وقت اسے صاف لباس اور گھوڑے سمیت سفر کے لیے زیادہ راہ بھی دیا۔ وہ دونوں محل کے دروازے پر کھڑے تھے اور مراد اسے بتا رہا تھا کہ اسے کس طرح چابی کی مدد سے جنگل میں اس مقام تک پہنچنا ہے جہاں وہ دروازہ موجود ہے۔ دفعتاً ایک سپاہی مراد راجہ کا گھوڑا لیے قریب آیا تو فاتح چونکا۔ آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں راجہ؟ جواباً مراد کی تیوری چڑھی۔ کیا تمہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ میں سنباؤ کے گھر سے اپنے صندوق اپنی نگرانی میں وصول کروں یا اپنی بیٹی کو الوداع کہہ سکوں؟ ہرگز نہیں راجہ۔ میں سورج ڈوبنے کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد آپ کو سنباؤ کی گلی کے پاس درختوں کے جھنڈ میں ملوں گا۔ کیوں؟ تمہیں کچھ خاص کرنا ہے کیا، یا کسی سے ملنا ہے؟ راجہ نے مسکرا کر بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ یقیناً میرے سپاہیوں میں کوئی ایک ملکہ کا وفادار ہوگا
اور اس نے تمہیں آنے کا اشارہ کیا ہوگا۔ راجا کو اپنا سونا واپس مل رہا ہے، اب راجا کو شکایت کا حق نہیں ہے۔ مراد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جاؤ غلام فاتح، خدا کرے ملکہ مایوسی میں تمہاری گردن نہ اتروا دے۔ اور ملکہ یانسوفو مایوسی سے زیادہ غصے کی حالت میں تھی۔ اگر اس وقت وہ محل میں ہوتی تو شاید اپنے سپاہیوں کو اس کی گردن مارنے کا حکم دے ڈالتی، لیکن چونکہ اس غلام کو محل بلانا پرخطر تھا، اسی لیے وہ بندھارا کے محل سے چند کوس دور بنے بازار میں مل رہے تھے۔ سپاہی فاصلے پر عام حلیے میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور وہ دونوں ہندوستانی مسالوں کی ایک دکان کے سامنے کھڑے تھے۔ ملکہ نے بھورے چوغے کی ٹوپی سے سر ڈھانپ رکھا تھا، اس کا چہرہ غیظ و غضب سے دہک رہا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مراد راجا کو خلاص کر دو گے، تباہ کر دو گے، وہ مٹھیاں بھینچے ضبط سے بولی۔ شام ڈھل رہی تھی اور ارد گرد بہت سے تازہ آزاد ہوئے غلام خوشی خوشی آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ رش بہت تھا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ فاتح کو جواباً بلند آواز میں کہنا پڑا، میں نے آپ سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ تم خزانہ مراد کو واپس کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تمہیں غریبوں کو دینا تھا۔ آپ چاہتی ہیں میں وہ خزانہ سن باؤ کو دے دوں تاکہ وہ غریبوں میں بانٹ دے؟ کیا میں اتنا بے وقوف ہوں؟ ہم دونوں کو معلوم ہے سن باؤ وہ خزانہ چین بھیج دے گا، اور آپ یہی چاہتی ہیں۔ چین بھیجنا مراد راجا کو لوٹا دینے سے بہتر تھا۔ تم وہ اسے کیسے واپس کر سکتے ہو؟ کیونکہ وہ مجھے واپسی کا راستہ دے رہا تھا اور صرف وہی دے سکتا تھا۔ میں نے آپ سے تاشا کو آپ کے راستے سے ہٹانے کا وعدہ کیا تھا، مراد راجا کو تباہ کرنے کا نہیں۔ آپ کی اور مراد کی جنگ آپ دونوں کا مسئلہ ہے۔ تاشا اور میں اس کھیل کے لامتناہی کھلاڑی تھے، ہمیں اپنے ملک واپس جانا ہے۔ بازار پر اندھیرا چھا رہا تھا، دکانوں کے قمقمے روشن ہو رہے تھے۔ آج لوگوں نے مغرب کے ساتھ ہی اپنے ٹھیلے نہیں سمیٹے تھے، بلکہ وہ غلاموں کے آزاد ہونے کی خوشی میں جلوس نکال رہے تھے۔ تم اپنے ملک کے بندھارا بن جاؤ گے، یہ لگتا ہے تمہیں؟ ملکہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مستقبل نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ آپ، اس نے کوشش ہی نہیں کر سکتا۔ رش بڑھتا جا رہا تھا، لوگوں کا شور بھی۔ میں ابھی بھی تمہارا سر قلم کروا سکتی ہوں، وہ برہمی سے اس کو دیکھ کر بولی تو غلام مسکرا کر قریب آیا اور ملکہ کے کان میں سرگوشی کی، یعنی آپ شہزادی تاشا کو پھر سے غیر شادی شدہ بنا دیں گی؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے فاتح بن رامدل مرنے سے پہلے اعلانیہ انداز میں لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ چینی شہزادی ایک جادوگرنی ہے؟ میں نے ان لوگوں کو آزاد کرایا ہے ملکہ، یہ میرے احسان تلے دبے ہیں، یہ میرا فوراً یقین کر لیں گے۔ اور پھر سیدھا ہوا تو دیکھا ملکہ کا چہرہ غصے اور بے بسی سے تمتما رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم جانتے تھے میں مراد راجا کی تباہی کے لیے وہ جہاز دے رہی ہوں تمہیں، اور تم نے مجھے غلط تاثر دیا۔ خوش تو تم بھی نہیں رہو گے اپنے ملک میں۔ فاتح نے کاندھے اچکائے۔ آپ اپنی فکر کریں ملکہ، آگے آپ کو مراد راجا سے ایک طویل جنگ لڑنی ہے۔ سر جھکا کر تعظیم پیش کی اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ تم میرے دوست نہیں تھے، اس لیے اب تمہیں تکلیف پہنچا کر مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ آپ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نقصان نہیں، تکلیف کی بات کر رہی ہوں۔ سوچو اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت ہوگی جب تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ بالآخر مسکرائی۔ چوغے کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ ذرا شانت ہوا۔ کہ فاتح نے ابرو اٹھائے، کہ تمہاری بہن کا خون تمہارے بچوں کی ماں کے ہاتھ پر ہے۔ چند لمحوں کے لیے وقت تھم گیا۔ بازار میں بجتے شادیانے، بھانت بھانت کی بولیاں، سب ایسے خاموش ہوا جیسے لوگوں کی زبانیں چھن گئی ہوں۔ بھورے بالوں والی عورت ہے نا تمہاری بیوی؟ آخری دفعہ پہاڑوں پر تمہاری بہن کے ساتھ گئی تھی تو کانوں میں بڑے بڑے موتی پہن رکھے تھے۔ تمہاری بہن سفید گھیردار لباس پہنے ہوئے تھی، اس کے اوپر پیلا لبادہ۔ اس بچی کے لیے جو جلاد بھیجے گئے تھے وہ تمہاری بیوی نے بھیجے تھے۔ وان فاتح، ماضی جان لینا مستقبل جان لینے سے زیادہ بڑا عذاب ہے نا؟ ملکہ نے چوغے کی ٹوپی آگے کو سرکائی اور مسکرا کر سر کو خم دیا۔ تمہارا سفر اچھا گزرے، اللہ حافظ۔ وان فاتح وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ وہ جا چکی تھی اور اس سے مڑ کر سوال بھی نہیں کر سکا تھا وہ۔ اگر ملکہ جھوٹ بول رہی تھی تو اس کو اس کے لباس کا رنگ کیسے معلوم ہوتا؟ اگلے 3 دن جب وہ ایڈم
اور تالیہ کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ وہ بہت چپ تھا۔ ایڈم اور تالیہ کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، وہ نہیں سن رہا تھا، وہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ دماغ میں صرف ایک فکرہ گردش کر رہا تھا، تمہاری بہن کا خون تمہارے بچوں کی ماں کے ہاتھ پہ ہے۔ وہ بار بار سر جھٹکتا، یہ ناممکن ہے، اسرا ایسے نہیں کر سکتی۔ اسرا کو تو آریانہ سے محبت تھی، مگر کیا واقعی؟ بہت سے واقعات آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ہر بات میں وہ آریانہ کو فوقیت دیتا تھا اور اسرا پسپائی اختیار کر لیتی تھی۔ وہ جس پسپائی کو اس کا بڑا پن سمجھتا تھا، وہ اس کے اندر پنپتا زہریلا پودا بن چکی تھی۔ آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آنے لگا تھا۔ وہ جنگل میں تھے، ایڈم اور تالیہ سو چکے تھے۔ وہ اپنے انہی خیالات کی رو میں بھٹکتا آگے نکل آیا۔ جنگل اندھیرا تھا اور گھنے درختوں کے باعث چاند دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ ہاتھ میں مشعل لیے آگے چلتا گیا۔ دفعتاً ایک درخت کے پاس رکا۔ وہ کوکو کا درخت تھا۔ اس کے پتوں کی خوشبو نے ایک دم 4 ماہ قبل والا وہ دن یاد کروا دیا جب اس نے تالیہ کی سالگرہ پر اس کو یہ پھل توڑ کر دیا تھا۔ ایک مغموم مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ اس نے ایک پھل توڑا اور تالیہ کے پاس لے آیا۔ وہ اپنے ٹہنیوں سے بنے جھولے پر بے خبر سو رہی تھی۔ وہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھا سوچتا رہا کہ اسے کیا کہے۔ وہ اس کو چھوڑنے جا رہا تھا، اس لیے وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی بیوی نے ہی اس کی بیٹی کو مارا ہے۔ وہ ابھی تک خود پر بھی یقین نہیں کر سکا تھا، لیکن اب دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے کسی کو تو بتانا تھا، کچھ تو بتانا تھا۔ دروازہ پار کرتے ہی وہ سب بھلا دے گا، کوئی تو اسے یاد کروانے والا ہونا چاہیے۔ یا اللہ، اس نے کیا قربان کر دیا؟ یادداشت کا سودا اس وقت اتنا مہنگا نہیں لگا تھا، لیکن اب کوشش کے باوجود فاتح بن رامدل اس رات تالیہ کو وہ سب نہیں بتا سکا۔ یہ بہت ہی خطرناک راز تھا، مگر اپنے زمانے میں واپس آنے کے بعد ذوالکفلی سے وقت کے 3 سوال سنتے ہوئے اس کو احساس ہوا کہ اگر اسے اپنی یادداشت واپس چاہیے تھی تو اسے اپنے ساتھ موجود شخص سے بھلائی کرنی تھی۔ اسرا اس کے لیے سب سے اہم شخص نہیں تھی۔ اس کی بیٹی کے قاتل کو اس کے لیے سب سے اہم شخص ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر اسے کسی کے ساتھ بھلائی کرنی تھی تو وہ تالیہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ چلی گئی تو وہ کبھی نہیں جان سکے گا کہ اس کی بیٹی کو اسرا نے کیوں مارا تھا۔ کوئی تو ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ مخلص ہو، اسے یاد کروائے۔ خود غرضی ہے تو خود غرضی سے ہی، مگر اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ تالیہ اسے بھول جائے۔ اس نے ایک سطر لکھ کر ذوالکفلی کے حوالے کی۔ وہ اسے ایڈم کو ای میل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ملک کا اگلے وزیر اعظم بننے جا رہا تھا۔ یہ راز بہت خطرناک تھا۔ واپسی پر اس نے ایڈم کو ای میل لکھی اور اسے ہر ہفتے تالیہ کے لیے کوکو پھل بھیجنے کی ہدایت کی۔ جب وہ ہر شے بھول چکا ہوگا تو وہ پھل تالیہ کو ان کی جنگل کی آخری گفتگو یاد دلائیں گے۔ وہ دوبارہ کبھی برائی کے راستے پر نہیں جائے گی، صرف وہی اس کی مدد کر سکتی تھی۔ اسے تالیہ مراد سے محبت نہیں تھی، یہ بات وہ جانتا تھا۔ تالیہ کو اس سے محبت تھی، یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ایڈم کو کس سے محبت تھی وہ اس سے بھی ناواقف نہیں تھا۔ پہلے وہ چاہتا تھا کہ تالیہ اور ایڈم اس سے الگ ہو کر اپنی نئی زندگی شروع کریں، لیکن آریانہ نے جیسے پہلے بھی اس کی زندگی میں ہر ایک کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اب بھی وہی بازی لے گئی تھی۔ تالیہ کو اس کے ساتھ رہنا تھا اور اسے تالیہ کے ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ چاہے وقت بیت جائے، چاہے یادیں کھو جائیں، چاہے چہروں کے نقاب بدل جائیں، انہیں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا تھا۔ حالم کے بنگلے کے اوپن کچن میں خاموشی چھائی تھی۔ داتن منہ کھولے باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ ایڈم جہاں دنگ رہ گیا، وہیں شہزادی تاشا کے اندر جاری تاشا اور تالیہ کی جنگ ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنے دونوں چہروں کو تسلیم کر کے ایک دم شانت نظر آ رہی تھی۔ اسرا محمود نے آریانہ کو قتل کروایا تھا، اس نے دہرایا تو سناٹا ٹوٹا۔ داتن نے بے اختیار ماتھے کو چھوا، مگر اسرا تو آریانہ سے سب سے زیادہ محبت کی دعوے دار تھی، اور کسی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے بہت سے لوگ ملیں گے جن کی زبانیں دل فریب باتیں کہیں گی، لیکن مجھے ان کو ان کے اعمال کی بنیاد پر پرکھنا ہوگا۔ تالیہ ٹیک لگائے اس کاغذ کو تہ در تہ کرتی کہہ رہی تھی، اسرا کی زبان جو بھی کہے اس کا عمل ہمیشہ مختلف رہا ہے۔ مختلف کیسے؟ داتن کو اچنبھا ہوا۔
تبھی ایڈم کھوئے کھوئے سے انداز میں بولا، مسز عذرا بظاہر آریانہ سے محبت کی دعوے دار تھیں، لیکن آریانہ جس شخص کی بہن تھی انہوں نے اس شخص کو 6 سال تکلیف دیے رکھی۔ اگر انہیں واقعی آریانہ سے لگاؤ ہوتا تو فاتح میں آریانہ کو ڈھونڈتیں اور اس کی تکلیف کا احساس کرتیں۔ اسی لیے اسرا بیگم اس ملک سے بھاگ جانا چاہتی تھیں۔ وہ انگلیوں کی پوروں سے کاغذ کو تہ لگا رہی تھی۔ گول میز پر بیٹھے دونوں افراد اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے تاکہ ماضی کا گناہ کبھی سامنے نہ آ جائے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ آریانہ تو اس دن مر گئی تھی، وہ ایک دم مطمئن ہو گئیں اور فرسٹ لیڈی بننے کے خواب دیکھنے لگیں۔ مگر فاتح صاحب کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ داتن نے اسے ٹوکا۔ اب وہ غور سے تالیہ کی آنکھوں میں بھرتے تنفر کو دیکھ رہی تھی۔ فاتح کے نام پہ تنفر میں اضافہ ہوا۔ وہ ہمیشہ سے خود غرض تھے۔ تالیہ ایک دم چیخ کر بولی، ان کو یقیناً قدیم ملاقہ میں معلوم ہوا ہوگا یہ سب، نہ جانے کیسے، اور انہوں نے اس بات کو ہم سے چھپا لیا۔ مگر جب وہ واپس آنے کے بعد ذوالکفلی سے ملے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے، اور تالیہ تو ٹھہری KL کی بہترین انویسٹیگیٹر۔ لہجہ تنزیہ ہوا تو ایڈم نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے اپنی زندگی سے باندھ دیا تاکہ میں آریانہ کی موت کا راز کھوج کر انہیں یاد کراؤں۔ خود غرض، بے حد خود غرض انسان ہے وہ۔ اس نے کاغذ کو مروڑ کر زور سے زمین پر دے مارا۔ یہ خود غرضی نہیں ہے چیتالیہ، وہ نرمی سے بولا، یہ ہے محبت۔ آریانہ ان کی بیٹی تھی، انہوں نے ہم دونوں کو واپسی کا راستہ دینے کے لیے وہ سب بھول جانے کا انتخاب کیا، تو کیا وہ ہمارا فرض نہیں بنتا ہم ان کی بیٹی کو، ان کے قاتل کو یاد کرائیں؟ داتن نے گھور کر ایڈم کو دیکھا، مگر وہ تالیہ کی طرف متوجہ تھا۔ تالیہ کا تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ اب تک مجھے لگا تھا ان کو شاید مجھ سے کوئی لگاؤ ہو، میری کوئی اہمیت ہو، مگر نہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ صرف ضرورت کے لیے باندھا اور میں نے ان کے لیے ہر شے داؤ پر لگا دی۔ میں نے اپنا چہرہ بھی میڈیا کے سامنے عیاں کر دیا تاکہ ایک اسکامر کا چہرہ دنیا دیکھے۔ کسی نے مجھے پہچان لیا، کسی نے تفتیش کی تو میرا کیا ہوگا؟ بالکل، وہ ایک خود غرض انسان ہے۔ اور داتن نے زور و شور سے تائید کرنی چاہی تو ایڈم نے تیزی سے بات کاٹی، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ آپ ان کی باڈی وومن بنیں، ساتھ رہنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی تھی، اور اب ان کو خود غرض کہنا چھوڑ دیں چیتالیہ۔ کیا انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا؟ ہم اس دروازے کے پار آپ کے خزانے کے لیے گئے تھے، ان کی وجہ سے نہیں، مگر یہ ان کا پلان تھا جو ہمیں یہاں واپس لایا۔ جنگل میں ہمیں ہمت دلانے والا اور ملاقہ میں ہمیں سکھانے والا وان فاتح تھا، انہوں نے ہمیں بہترین ویژن بننا سکھایا ہے۔ تالیہ نے شکوہ کناہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم خود ہی تو کہتے تھے کہ جب وہ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ تب کہتا تھا جب وہ ساتھ چھوڑنے والے تھے، جب نہیں چھوڑا تو کہنے کی وجہ نہیں رہی۔ داتن نے میز کے نیچے سے ایڈم کے جوتے کو پیر مارا، مگر وہ متوجہ نہیں ہوا۔ وہ یہ سب مجھے براہ راست بھی بتا سکتے تھے، ایک ای میل کر دیتے، ایک خط لکھ دیتے، اتنی پہیلیاں کیوں رکھیں؟ ایڈم بن محمد سوگواریت سے مسکرایا۔ وان فاتح کب کوئی بات براہ راست کہتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ کوئی کہانی سناتے ہیں۔ اپنا جواب سننے والوں کو خود تلاشنا ہوتا ہے۔ اب بھی انہوں نے ایک پہیلی چھوڑی تھی، دور گرے مروڑے ہوئے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ چاہتی تو اس کو حل نہ کرتی، یہ تو آپ کی اپنی چوائس تھی۔ تو اب میں کیا کروں؟ ان کی انویسٹیگیٹر بن جاؤں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ اسے بہت غصہ اور دکھ تھا۔ مجھے کیا، ان کی بیٹی کو جس نے بھی مارا ہو وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر مسز اسرا تو ہے نا آپ کا مسئلہ۔ آپ کو وہ بری لگتی ہیں اور آپ سے ان کا یہ نیا روپ، اچھا روپ ہضم نہیں ہوا ہے۔ میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں، آپ ان سے جیلس ہیں۔ ایڈم، اس نے چھری اٹھائی تو وہ جلدی سے بولا، آپ اس جیلسی کو اپنی طاقت کیوں نہیں بنا لیتی؟ تالیہ نے دھیرے سے چھری واپس رکھی۔ تم چاہتے ہو میں اسرا کو ایکسپوز کروں؟ بھویں اکٹھی کر کے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ موجود شخص کو بھلائی پہنچائیں۔ وہ شخص سب سے اہم ہے، اس کو بھلائی پہنچانا سب سے اہم، اور یہ کام کرنے کا سب سے اہم وقت ابھی ہے۔
آپ یہ کریں گی تو آپ کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ وہ رسان سے سمجھا رہا تھا اور داتن دانت پیستے ہوئے اسے گھور رہی تھی۔ میری یادداشت آدھی تو آ ہی چکی ہے، باقی معلوم کرنے میں مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے تالیہ، وہ ہمیشہ ہماری جان بچاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کہانی میں ابھی بھی کچھ ایسا ہو جسے معلوم کرنا آپ کے لیے ضروری ہو۔ مجھے نہیں یاد کرنا قدیم ملاکہ کو شہزادی نے نخوست سے سر جھٹکا۔ ابھی تک آپ وان فاتح کی مدد اس لیے کر رہی تھی کیونکہ آپ کو لگتا تھا وہ آپ کو اپنے لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ آپ کو اپنی مدد کے لیے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ خود غرضی دکھا کر ان کو چھوڑ دیں گی۔ جس شہزادی تاشا کو میں جانتا ہوں، جس کے قصے میں نے بنگارا ملایوں میں لکھے تھے، وہ خود غرض نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھی اور کندھے اچکائے۔ تم یہ نہیں کہو گے تو اور کون کہے گا؟ وہ کرسی دھکیل کر اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سارا دن کی تھکی ہاری آئی تھی، یقیناً اب فریش ہونے جا رہی تھی۔ اوپر اس کے کمرے کے بند ہوتے ہی دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی تو داتن غصے سے ایڈم کی طرف گھومی جو اب گردن جھکائے ہوئے تھا۔ تم وان فاتح کی اتنی حمایت کیوں کر رہے تھے؟ اداس نوجوان نے پلکیں اٹھائیں اور سوگواریت سے اسے دیکھا۔ میں سچ بول رہا تھا۔ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ کرنا خود غرضی نہیں ہوتی۔ وہ بالآخر وان فاتح سے متنفر ہوئی تھی اور تم اس موقع کو استعمال کر سکتے تھے۔ اف ایڈم، اف۔ داتن نے مٹھیاں بھینچیں۔ فاتح سب بھلا چکا ہے۔ وہ اب کبھی یقین نہیں کرے گا کہ اسرا اس کی بیٹی کی قاتل ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی اب صلح کر چکے ہیں۔ تالیہ اپنی زندگی میں واپس آ سکتی ہے۔ تم اس کو اس زندگی میں نہ دھکیلو جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ ان کو وان فاتح سے محبت ہے۔ کسی کو ان لو کرنا آسان نہیں ہوتا داتن۔ آسان کیا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، مگر چھوڑا تو جا سکتا ہے نا۔ تم اسے فاتح کو چھوڑنے دیتے۔ یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ میں سچا انسان رہنا چاہتا ہوں داتن، وہ زخمی مسکراہٹ سے بولا، اور سچا انسان خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں سچ بولتا ہے، ورنہ عبادت تو منافق بھی کرتے ہیں اور اللہ کو مشرک بھی مانتے ہیں، لیکن ایمان صرف سچ بولنے سے آتا ہے۔ میں نے فاتح صاحب کی حمایت نہیں کی، میں نے صرف سچ بولا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو داتن نے دیکھا کہ اس کے کاندھے ڈھلکے ہوئے تھے، چہرے پر بے پناہ تکلیف تھی۔ تم جانتے ہو تمہارا یہ سچ اسے اسرا کو فاتح کی زندگی سے نکالنے اور اپنی جگہ حاصل کرنے کی امید تھما دے گا۔ تمہاری تکلیف بڑھ جائے گی۔ ہمارے اللہ نے سچائی کے ساتھ فوری راحت کا وعدہ کیا بھی نہیں ہے۔ سچائی میں بقا ہے، کامیابی ہے، دل کا سکون ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس میں خوشی بھی ہو۔ سچائی قیمتی چیز ہے، قیمتی چیزوں کے لیے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھا اور زمین پر گرا کاغذ اٹھایا، تہیں کھول کر اسے سیدھا کیا اور جیب میں ڈال دیا۔ جو میں نے ملاکہ میں سیکھا ہے میں اسے بھلانا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے یاد کروانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اور کیا وان فاتح نے خود بھی ملاکہ میں کچھ سیکھا تھا؟ وہ تندہی سے بولی، بالکل، مگر انہیں تب بھی یہ معلوم نہیں تھا جب ان کی یادیں ان کے پاس تھیں، اور نہ اب معلوم ہے۔ وہ داتن کو دیکھے بغیر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ حالم کا بنگلہ اب خاموش تھا اور ایڈم سامنے سڑک پر چلتا جا رہا تھا۔ اس کے کاندھے ڈھلکے ہوئے تھے اور چہرہ مغموم تھا۔ داتن نے اتنے دن سے اس کے اندر ناممکن کی امید جگا دی تھی۔ مورخ کو شہزادی مل سکتی تھی۔ اگر مورخ شاہی قبا پہن لے اور دربار میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر لے تو وہ شہزادی کے قابل ہو جائے گا، لیکن جانے کیوں شہزادیوں کو صرف غلام ہی پسند آتے تھے۔ اس کا بہت مشکل سے تندرست ہوتا دل ایک دفعہ پھر سے ٹوٹ سا گیا۔ وہ ساری دنیا بھی پھر لے یا سارے زمانے کی کتابیں پڑھ لے، اسے تالیہ مراد جیسی لڑکی کبھی نہیں ملے گی۔ تالیہ مراد سے زندگی میں آپ ایک دفعہ ہی ملتے ہیں اور پھر اس جیسی محبت دوبارہ کسی سے نہیں کر سکتے۔ تالیہ اوپر اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ سنہری بال اب کھول کر شانوں پر پھیلا رکھے تھے، چپتی نظریں اپنے عکس پر جمی تھیں۔ مدھم لیمپ کے باعث کمرہ اندھیرا سا تھا۔ وہ عکس کو دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھ رہی تھی۔ ذہن کے پردے پہ وہ سارے لمحے چل رہے تھے جب وہ اسرا سے پہلی دفعہ ملی۔
وہ فاتح کو لے کر اس ملک سے جانے کے لیے کتنی بے چین تھی۔ اس نے تالیہ کو فائل والے قصے میں پھنسانے کی بھی کوشش کی، اور اب جب وہ ایک دم اچھی ہو گئی تو کیا تھا جو تالیہ مراد کو اس سے بیزار کر رہا تھا؟ شاید وہ اب خود سچ بولنے لگی تھی، اور سچے لوگوں کو قدرت کی طرف سے یہ رعایت مل جاتی ہے کہ انہیں جھوٹوں کے جھوٹ ہضم نہیں ہوتے۔ اسرا محمود، تم نے ایک پیاری سی بچی کو کیوں مارا؟ تم اصل میں کون ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ کیا مجھے تمہارے پیچھے آنا چاہیے یا وان فاتح کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے؟ اس نے سنگھار میز پر رکھا فون اٹھایا، اسکرین روشن کی تو ذوالکفلی کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ وان فاتح کی یادداشت سے چند قطرے کم ہوئے ہیں، اسے ابھی کچھ یاد نہیں آئے گا سوائے ٹوٹے خیالوں اور بکھرے خوابوں کی صورت کے۔ چناؤ کا راستہ اب بھی تمہارے پاس ہے پتری تالیہ، تم اس بوتل کو تلف کر کے اس کے ذہن کی تختی کو صاف کر سکتی ہو، کیونکہ جیسے جیسے اسے اگلے سوالوں کے جواب ملیں گے اس کی تکلیف بڑھتی جائے گی۔ تمہاری تکلیف اور تمہارے خوابوں نے تمہیں دیوانہ کر کے قدیم ملاقہ میں پہنچا دیا تھا۔ سوچو اس کے خواب اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس نے دھیرے سے فون رکھ دیا، پھر پلکیں اٹھا کر اپنے عکس کو اجنبیت سے دیکھا۔ اسے اپنے خواب دیکھنے کی صلاحیت واپس کب ملی تھی؟ جب اس نے 7 برس پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے ماضی کو بھلا کر اس شخص کو اہم جانے گی جو اب اس کے ساتھ ہے، اس کا شوہر۔ 7 برس اس کو خواب اسے چابی کا راستہ دکھاتے رہے۔ ماضی کے وہ چند ٹکڑے جو اس کو آج تک دکھائی دے رہے تھے وہ ایئرپورٹ پر کیے اس ایک فیصلے کا نتیجہ تھے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہی کہ تالیہ مراد نے آج تک مکمل طور پر ان 3 سوالوں کے جواب نہیں پائے تھے، اور آج اسے ان کو پانا تھا۔ لیمپ کی مدھم زرد روشنی کمرے میں بکھری تھی۔ شہزادی اسٹول پر بیٹھی اپنے عکس کو تکے جا رہی تھی۔ انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون ہونا چاہیے؟ انسان کی زندگی میں سب سے اہم کام کون سا ہونا چاہیے؟ کسی کام کو کرنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہونا چاہیے؟ تم خود سب سے اہم ہو تالیہ، اندر سے کسی نے جھنجھوڑا۔ تمہیں وان فاتح کو چھوڑ کر کچھ عرصہ انڈر گراؤنڈ چلے جانا چاہیے، یا کسی دوسرے ملک۔ تمہارے خلاف تفتیش شروع ہو چکی ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے تالیہ۔ انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون ہونا چاہیے؟ اس نے فون اٹھایا، کال ملا کر اسپیکر آن کیا، پھر آئینے میں خود کو دیکھتی موبائل ہتھیلی پر اٹھائے بولی، میں ان یادداشتوں کو تلف کر کے یہاں سے نہیں بھاگوں گی۔ مجھے ان سے 1000 گلے ہیں ذوالکفلی، مگر جس شخص سے وفاداری کا عہد کیا تھا، جس کی کمپین مجھ پر اظہار کر رہی ہے، میں الیکشن سے پہلے اس کو چھوڑ جاؤں؟ ہرگز نہیں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ میرے لیے اس وقت سب سے اہم ہے، خود سے بھی زیادہ۔ انسان کی زندگی میں سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ پتری تالیہ، اس کے ساتھ رہنا تمہارے اوپر مصیبتیں لا سکتا ہے۔ وہ فکر مند تھا یا شاید بن رہا تھا؟ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے، اور اس وقت اپنے ساتھ موجود شخص کو بھلائی پہنچانا میرے لیے سب سے اہم ہے۔ وہ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے تکلیف سے بولی، نگاہوں کے سامنے اپنی تمام شناختیں، تمام چہرے، حلیے اور چوریاں گھوم گئیں۔ اگر تفتیش کرنے والوں نے پیچھا نہ چھوڑا تو؟ مگر اس نے سر جھٹک دیا۔ میں تمہارے لیے فکر مند ہوں تالیہ، تم اس کی یادداشتیں تلف نہ کرو، مگر ابھی انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ۔ وہ وزیر اعظم بن جائے، 10 ماہ یا سال کے اندر اندر تم واپس آ جانا اور اس کی مدد کرنا۔ انسان کی زندگی میں کسی بھی کام کا سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ اس کا ذہن سوچ رہا تھا۔ نہیں ذوالکفلی، شہزادی نے خود کو دیکھتے گردن دائیں بائیں ہلائی، جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ تالیہ، وہ جیسے غمگین ہوا، کاش تم نے اپنے 3 سوالوں کے جواب نہ حاصل کیے ہوتے۔ تم نے اپنی زندگی مزید مشکل بنا دی ہے۔ میرے ماضی میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کو یاد کرنے سے مجھے فرق پڑے یا وہ مجھے پہلے سے معلوم نہ ہو۔ میری فکر مت کریں، اس نے بے نیازی سے کہہ کر فون رکھ دیا، پھر برش اٹھا کر آہستہ آہستہ بالوں میں پھیرنے لگی۔ ویسے بھی ایک بچی کے بچپن کے چند فراموش کردہ سالوں میں ایسا کیا ہو سکتا تھا جو اب اس کی زندگی پر اثر انداز ہو؟ وہ اتنی دور نکل آئی تھی کہ اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تالیہ بنت مراد کی خوش فہمی کی آخری رات تھی۔ فاتح کی آنکھ فجر کے قریب ایک جھٹکے سے کھلی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔
پہلے تو معاف ہوئے ذہن سے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہاں تھا؟ اپنے گھر کے ماسٹر بیڈ روم میں، اے سی کی ٹھنڈک میں بے خبر سوئی اسرا کے قریب۔ اس نے گہری سانس لی تو وہ سب خواب تھا، مگر عجیب سا خواب تھا۔ اس نے خود کو جنگل میں دیکھا تھا، ہفت اور گرمی میں پسینے سے شرابور، درختوں کے درمیان ایک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی روتی ہوئی لڑکی، سنہری بال، کیچڑ آلود کپڑے۔ وہ اسے کہتا ہے میک اے وش، اور وہ کہتی ہے اسے چاکلیٹ کھانی ہے، تب وہ اسے وہ پھل دیتا ہے۔ اس پھل کی خوشبو اسے اب تک محسوس ہو رہی تھی، اور جنگل کی گرمی بھی۔ وہ باتھ روم میں آیا، آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے چہرے پر پانی ڈالا۔ خواب ابھی تک ذہن میں تازہ تھا۔ وہ لڑکی تالیہ تھی، اور وہ پھل نہ جانے کون سا تھا، مگر وہ اپنی چیف آف اسٹاف کو خواب میں کسی فینٹیسی ورلڈ میں کیوں دیکھ رہا تھا؟ یا اللہ، کیا یہ بڑھتی عمر کا اثر تھا، یا ایک خوبصورت عورت کے ساتھ کام کرنے کا نقصان؟ اس نے سر جھٹکا اور زور سے تولیے سے چہرہ رگڑا۔ شاید اسے ڈر تھا اس خواب کا کوئی نشان اس کے چہرے پر نہ دیکھ پائے۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس پلیٹ کی طرف متوجہ تھا، اور اسرا غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جوڑا باندھے، کانوں میں موتی پہنے، نیلے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس تھی، خود بھی کہیں جانے کے لیے تیار لگتی تھی۔ آج کل اس کی مصروفیات بھی بڑھ گئی تھیں۔ تم نیند میں ڈسٹرب لگ رہے تھے۔ دفعتاً اس نے تربوز کا شربت گلاس میں انڈیلتے ہوئے غور سے فاتح کو دیکھا۔ اس نے چھری پلیٹ پر جھکے، چھری کانٹے سے انڈا توڑتے ہوئے شانے اچکائے۔ اچھا، مجھے نہیں پتا چلا۔ ہاں، تمہیں پتا نہیں چلا کہ تم نیند میں میک اے وش تالیہ بڑبڑا رہے تھے۔ اس نے اندر ہی اندر بل کھاتے سوچا، مگر بظاہر مسکراتی رہی۔ مجھے لگا کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے۔ مجھے کھلی آنکھوں والے خوابوں کی عادت ہے۔ مسکرا کر شانے اچکائے تو اسرا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، تردید نہیں کی۔ واہ، بچے اسکول جا چکے تھے، اس لیے وہ دونوں ناشتے کی طویل میز پر تنہا بیٹھے تھے۔ ملازم ناشتہ لگا کر ہٹ چکے تھے۔ کھڑکی سے باہر اس کی کار کے ساتھ ڈرائیور قمر، جو آدھا باڈی مین بھی تھا، اور گارڈ کھڑے نظر آ رہے تھے۔ تالیہ آج نہیں آئی، وہ اب اکثر نہیں آتی تھی۔ اسرا نے کھڑکی کو دیکھتے ہوئے کان کے موتی پر انگلی پھیرتے پوچھا، اشر تالیہ میں دلچسپی رکھتا ہے؟ میں نے کل اسے کہا کہ وہ اس سے بات کر لے۔ اس نے صرف تالیہ کا نام سنا تو جیسے بتانا یاد آیا۔ اس کا نام تالیہ ہے فاتح، اور وہ تو شادی شدہ ہے نا؟ نہیں، تحمل سے یاد دلایا۔ اس نے ایک روز مجھے بتایا تھا کہ اس کی شادی ختم ہونے والی ہے۔ چلو اچھا ہے، وہ اپنے مسئلے بتاتی رہتی ہے۔ اچھے کولیگز کو ایک دوسرے کا یوں ہی خیال رکھنا چاہیے، مسکرا کر سادگی سے کہہ رہی تھی۔ فاتح اپنے نیپکن سے ہاتھ پہنچ رہا تھا۔ اس کی نظریں پلیٹ پر تھیں، اور اسرا کی چپتی نظریں اس کی نظروں پر۔ میرا فون چارج ہو گیا ہو تو لے آؤ، وہ کرسی دھکیل کر اٹھا اور کوٹ پہنتے ہوئے یاد دلایا۔ اسرا کی بات کو نظر انداز کیا، مگر وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ کوئی تو چور تھا وان فاتح کے دل میں۔ وہ اندر آئی اور اس کا فون بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اٹھایا، چارجر پن نکالی تو اسکرین روشن ہوئی۔ اسرا نے لمحے بھر کو سوچا، پھر گول بٹن دبایا، پرانا پاس ورڈ درج کیا، 2580، اوپر سے نیچے قطار کی صورت، مگر فون نے کھلنے سے انکار کر دیا۔ تم نے پاس ورڈ بدل دیا ہے فون کا؟ مجھے کال کرنے کے لیے کھولنا پڑا تو کھلا نہیں۔ پتہ نہیں، تاشا پاس ورڈ بدلتی رہتی ہے، اینٹی وائرس ڈالتی رہتی ہے تاکہ فون ہیک نہ ہو۔ میں تو فنگر پرنٹ سے کھولتا ہوں۔ اس نے سرسری سا کہتے ہوئے فون لیا اور لاپرواہی سے جیب میں ڈالا۔ کوٹ کی نادیدہ سلوٹیں درست کرتا آگے بڑھ گیا، اور اسرا طنزیہ مسکرا دی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی اور دروازہ بند کیا، غصے سے کلپ نوچ کر دیوار پہ دے مارا۔ سارے بال آبشار کی طرح کمر پر گرتے چلے گئے۔ تاشا تاشا تاشا، اس نے دونوں مٹھیاں کھن پٹیوں پر رکھ لیں اور گھٹا گھٹا سا چلائی۔ میری آدھی عمر آریانہ آریانہ سنتے بیت گئی، اور اب یہ تاشا۔ دیوار پر لگے بیضوی آئینے میں وہ غیظ و غضب کی تصویر بنی نظر آ رہی تھی۔ وہ سمجھتا ہے تالیہ اور اس کے درمیان جو بھی چلتا ہے، وہ میرے سامنے اپنا ایماندار اور سچا امیج قائم رکھے گا۔ وہ سمجھتا ہے میں بے وقوف ہوں۔ وہ قدم قدم چلتی قریب آئی، اپنے عکس کو دیکھا۔ بھیگی آنکھوں نے کاجل کو پھیلا دیا تھا، اور بال شانوں پر بکھرے تھے۔
اس نے کلینرز کی بوتل پوروں پر انڈیلی اور پھر اسے آنکھوں تلے لگایا۔ فاتح رام دل میں تمہارا پردہ چاک کر کے دکھاؤں گی، بس اس الیکشن کو گزر جانے دو۔ وہ ٹیشو سے اب آنکھ کے کنارے صاف کر رہی تھی۔ میں بیوقوف عورتوں کی طرح روز روز تم پر شک نہیں کروں گی، میں ثبوت کے ساتھ ایک ہی دفعہ تمہیں شرمندہ کروں گی۔ تب تک جتنے تعلقات نبھانے ہیں تالیہ مراد سے نبھا لو۔ رگڑ کر کاجل صاف کیا تو آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ اور تالیہ مراد، میں نے تمہیں سمجھنے میں دیر کر دی۔ وہ اب سنبھلی ہوئے انداز میں بالوں کو واپس لپیٹ رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی دوست بنایا تاکہ تم اشر کی زندگی کی ساتھی بن سکو، لیکن تم تو میرے ہی ساتھی کے پیچھے پڑ گئیں۔ میری نظروں سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، فاتح صرف اسرا کا رہے گا، اگر نہیں تو پھر کسی کا بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس نے کس کر جوڑا بنا لیا، پھر چہرے پر میک اپ فکسر کو اسپرے کیا اور مسکرائی، خوبصورت سیاسی بیوی کی رسمی مسکراہٹ، اور پرس اٹھا لیا۔ وہ آج بھی ایک جگہ مدعو تھی اور اسے اپنے اس کردار کو بخوبی نبھانا تھا، وان فاتح کے لیے نہیں، خود اپنے لیے۔ لفٹ اوپر کی طرف گامزن تھی۔ بارسا نیشنل کا آفس چند منزلیں دور رہ گیا تھا۔ اندر تنہا کھڑی تالیہ منزلوں کے بدلتے نمبرز دیکھ رہی تھی۔ اے لائن قمیض کے اوپر اس نے سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کی مانگ نکال کر پونی بنا رکھی تھی، چہرہ مطمئن اور پرسکون تھا۔ وہ اچھی نیند لے کر اٹھی تھی اور کسی خواب، کسی یادداشت نے اسے نہیں ستایا تھا۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو اس نے آفس کی لابی میں قدم رکھا۔ سامنے ریسیپشن ڈیسک پر اس کی جانب پشت کیے کھڑا اشر ریسیپشنسٹ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کسی خیال کے تحت مڑا تو تالیہ پر نظر پڑی۔ وہ بھی عین اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ نظریں اس کی گردن پر لگے کٹ پر ٹھہر گئیں، پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اشر محمود کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے راستہ دینے کے لیے ہٹ گیا تو وہ آگے بڑھ گئی۔ اشر بھی پیچھے آیا۔ وہ یقیناً اپنے آفس جا رہا تھا۔ تالیہ آگے چلتی اس کے ہی آفس کے دروازے پر جا رکی اور پھر اس کی طرف گھومی۔ وہ چونکا۔ کل رات کے لیے سوری ایش، وہ مصالحتی مگر سنجیدہ انداز میں بولی۔ مجھے اتنی جارحیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں اس کے آفس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے اور فی الوقت راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ بالکل آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ اس کی معذرت پر متعجب ہوا۔ آپ کا غصہ فطری تھا۔ خیر، اب وہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہے۔ میں نے اسرا سے بات کر لی تھی، وہ بھی اپنے عمل پر شرمندہ تھی۔ ان کو افسوس ہے کہ انہوں نے آپ سے ایسا کام کیوں کروایا، وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ اشر نے گہری سانس بھری۔ ان کا قصور نہیں ہے، وہ صرف قصور آپ دونوں کا ہے ایش۔ مجھے گلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ ڈائریکٹ صوفیہ رحمان کے پاس چلے گئے۔ اگر آپ کو مجھ سے مسئلہ تھا تو آپ میرے پاس آتے۔ ایک دفعہ تم مجھ سے کہتے کہ تالیہ تم یہ جاب چھوڑ دو، ہم تمہیں اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتے، کہہ کر تو دیکھتے۔ وہ دکھ سے بولی تو اشر نے مزید تعجب سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے یہ کہتا تو آپ کیا کرتی؟ میں کیا کرتی؟ وہ 2 قدم آگے آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں آپ کی شہرک پر خنجر رکھ کر کہتی تالیہ مراد اس آفس سے کہیں نہیں جا رہی۔ اگر کسی نے اسے نکالنے کی کوشش کی تو وہ جان سے جائے گا۔ پھر اس کی گردن کی طرف اشارہ کیا، مگر اس کے لیے سوری۔ اشر کا تعجب عنقا ہوا، لبوں پر زخمی مسکراہٹ در آئی۔ لمحے بھر کو اس کا معذرت خواہ انداز دیکھ کر اسے عجیب لگا تھا، مگر تالیہ ویسی ہی تھی جیسی ہمیشہ ہوتی تھی، دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی تو اس نے بشاشت سے پکارا، کانفرنس روم میں آ جائیے چیتالیہ، باس پہنچنے والے ہیں، ایک ضروری امر زیر غور ہے۔ وہ مڑی نہیں، بس سر ہلا کر آگے چلتی گئی۔ سوپ پارلر اس صبح قدرے ویران پڑا تھا، کیونکہ ملے دیر سے بیدار ہونے والی قوم تھی اور ایسی جگہوں پر رش دوپہر کے بعد ہی بڑھتا تھا۔ فی الوقت میزیں خالی خالی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے میں ریسیپشنسٹ ہو یا سوپ لگاتا لڑکا، سب کنکیوں سے درمیانی میز پر بیٹھے بوڑھے شیف کو 2 نووارد آدمیوں سے باتیں کرتے دیکھ رہے تھے۔ پروسیکیوٹر احمد نظام آگے کو جھکے شیف کی آنکھوں کو پڑھ رہے تھے اور ساتھ بیٹھا انویسٹیگیٹر باری باری دونوں کو دیکھتا تھا۔ بوڑھا شیف ہاتھ میں پکڑی ان لارج تصویر کو دیکھ رہا تھا۔
یہ لڑکی آپ پوچھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کام کرتی تھی یا نہیں؟ میں کورٹ سے ایک آرڈر لا کر آپ کے ریسٹورنٹ کے ارد گرد تمام دکانوں کے CCTV فوٹیج نکلوا سکتا ہوں۔ شیف صاحب، میں نے سوچا کہ پہلے آپ سے پوچھ لوں تاکہ… تو پوچھئے نا۔ شیف نے مسکرا کر تصویر واپس رکھی اور پیچھے کو ہو کر بیٹھا۔ یہ لڑکی تالیہ مراد اس ریسٹورنٹ میں جاب کرتی تھی کیا؟ پروسیکیوٹر نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ جی بالکل، اس نے چند ماہ یہاں جاب کی تھی۔ کیا آپ کو کاغذی ثبوت بھی فراہم کر دوں؟ شیف کا جواب پروسیکیوٹر کے لیے غیر متوقع تھا۔ انہوں نے چونک کر انویسٹیگیٹر کو دیکھا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بالکل، مجھے ڈیٹا چاہیے، ایک ایک چیز۔ میں ہر چیز نکال لاتا ہوں۔ اور ہاں، وہ اس ریسٹورنٹ کے علاوہ تینگو کامل کے گھر بھی کام کرتی تھی۔ ان سے واقف ہیں آپ؟ وہ ان کی ملازمہ تھی۔ نہیں، ان کا کوئی ایڈریس وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ پروسیکیوٹر احمد نظام بالکل سیدھے ہو چکے تھے۔ ان کا جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ بالکل، ابھی لاتا ہوں، شیف سادگی سے کہتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ریسیپشنسٹ، سویپر، ویٹر سب کنکھیوں سے ان افراد کو دیکھ رہے تھے جو اب دبی دبی پرجوش سرگوشیوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ بالآخر ان کے ہاتھ ایک ٹھوس کلو لگا تھا۔ کانفرنس روم میں اس وقت محض وہ تینوں موجود تھے۔ فاتح شرٹ کی آستین موڑے، ٹائی ڈھیلی کیے کھڑا دیوار پر نصب اسکرین کو دیکھ رہا تھا، جبکہ تالیہ اور اشر اس کے دائیں بائیں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ آفس کی ایک مصروف صبح کا آغاز ہو چکا تھا اور اسکرین پر حاکمی کو دکھایا جا رہا تھا۔ حاکمی درمیانے قد اور اڑے اڑے بالوں والا سیاستدان تھا جو پارٹی انتخابات میں وان فاتح کا مخالف امیدوار تھا۔ بارایسن نیشنل کے صدر کے لیے ہر 5 سال بعد الیکشن منعقد کیا جاتا تھا۔ جو شخص صدر بنتا، پارٹی کی حکومت آنے پر اسی کو وزیر اعظم بنایا جاتا تھا۔ کیونکہ پارٹی اس وقت اپوزیشن میں تھی، اس لیے سرکاری ٹی وی چینلز BN کے انتخابات کی کوریج نہیں کر رہے تھے۔ یہ انتخابات عام انتخابات کی طرح پولنگ اسٹیشن پر بیلٹ پیپر کے ذریعے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس میں صرف ان 2.5 لاکھ افراد نے حصہ لینا تھا جو پارٹی کے ممبر تھے۔ الیکشن والے دن ان ممبرز نے اپنے فون سے پارٹی کی ویب سائٹ پر جا کر اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کر کے کسی ایک امیدوار کو ووٹ دینا تھا۔ چونکہ یہ انتخاب سوشل میڈیا کے ذریعے ہونا تھا، اسی لیے ان کی ساری مہم بھی سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی تھی۔ اس وقت اسکرین پر ان کے سامنے حاکمی کے فیس بک پیج پر اپلوڈ کی گئی ایک ویڈیو دکھائی جا رہی تھی، جس میں حاکمی اور اس کی بیوی ایپرن پہنے کسی مسجد کے باہر گھاس پر کھڑے چاول پلیٹوں میں بھر بھر کر بچوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ یہ کسی چیریٹی ایونٹ کی ویڈیو تھی جس میں بقول رپورٹر کے وہ میاں بیوی باقاعدگی سے حصہ لیتے تھے۔ کمیونٹی سروس کی اس خوبصورت مثال کو وہاں ہجوم میں کھڑے لوگ سراہ رہے تھے۔ باری باری یتیم بچے اپنا پیالہ لاتے اور سیاستدان صاحب مسکرا کر ان کو چاولوں سے بھر دیتے۔ ہر گزرتے بچے کے ساتھ وان فاتح کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اشر نے ریموٹ اٹھا کر اسکرین بجھائی، کرسی فاتح کی طرف گھمائی جو ناخوش لگ رہا تھا۔ حاکمی کبھی یتیم خانوں کا دورہ نہیں کرتا، میں اسے جانتا ہوں، ہم سب اسے جانتے ہیں ابنگ، مگر آپ کی چائے والی ویڈیو اتنی مشہور ہوئی کہ حاکمی کو یہ اسسٹنٹ کرنا پڑا۔ یعنی حاکمی نے ہماری نقل کی ہے؟ واو! وہ سر جھٹک کر بولی تو فاتح نے نظروں کا رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ سنہری بالوں کی بیچ کی مانگ نکال کر پونی بنائے سیاہ کوٹ میں سنجیدہ تھی۔ اس کے ذہن میں صبح دیکھا گیا خواب ابھرا، کیچڑ اور سرخ مٹی سے لت پت چہرے والی تالیہ، جسے وہ جھک کر کہہ رہا تھا، کوئی خواہش کرو۔ اس پھل کی خوشبو ابھی تک اس کے نتنوں میں محسوس ہوتی تھی۔ فاتح نے سر جھٹکا اور میٹنگ پر توجہ دی۔ تالیہ کہہ رہی تھی، اور اب حاکمی کی ویڈیو بھی مشہور ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ اچھی چیز کم اور مشہور چیز زیادہ دیکھتے ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اشر نے ہاتھ جھاڑے، ہم کوئی نیا اسسٹنٹ کر لیتے ہیں جو اس ویڈیو کو مان کر دے۔ مگر فاتح نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ دونوں پہلوؤں پر ہاتھ جما کر کھڑا وہ اکتایا ہوا لگتا تھا۔ کسی کی لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے کاٹنا ضروری نہیں ہوتا، اس سے بڑی لکیر لگانی پڑتی ہے۔ اس سے مقابلے کے بجائے اس سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ناخوشی سے کہہ کر مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔
اشر نے بے ساختہ تالیہ کو دیکھا۔ میں یہی تو کہہ رہا تھا، ہم اس سے بہتر اسٹنٹ کر سکتے ہیں۔ وہ سر جھکائے فولڈر میں کاغذات ڈالنے لگی۔ ان کو اسٹنٹ کرنا پسند نہیں ہے، ہم ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ چائے کا اسٹال بھی تو ہم نے ان کو بغیر بتائے منتخب کیا تھا چیتالیہ۔ تب ہم ٹیم تھے اور ہم میں سے کسی ایک نے دوسرے سے غداری کی کوشش نہیں کی تھی۔ کھٹاک سے فولڈر بند کیا، چٹک کر بولی، وان فاتح نے مجھے کہا تھا اگر میں آپ سے بہتر تعلقات کا خواہ ہوں تو مجھے آپ سے سچ بول کے تمام معاملات درست کرنے چاہیے۔ پہلی دفعہ میں نے ان کی نصیحت مانی اور اس کا نقصان ہی ہوا۔ وہ تلخ ہوا۔ بہتر تعلقات؟ وہ لمحے بھر کو سن رہ گئی۔ اشر نے پہلی دفعہ اتنے ڈائریکٹ انداز میں بات کی تھی تو کیا وہ اور فاتح اسے ڈسکس کرتے رہے تھے؟ یہ نصیحت آپ کو وان فاتح نے کی تھی؟ اس کے گال سرخ ہوئے۔ بالکل، آپ ان سے کنفرم کر لیجئے، وہ تلخی سے کہہ کر اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ باہر نکلا تو فاتح راہداری میں چلتا جا رہا تھا، ساتھ ہی فون پر کچھ ٹائپ بھی کر رہا تھا۔ کنکیوں سے اسے آتے دیکھا تو سرسری سا پوچھا، تم نے تاشا سے اپنے معاملات درست کر لیے؟ نہیں، مزید بگڑ گئے ہیں، اب وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اشر کڑواہٹ سے کہہ کر آگے بڑھ گیا تو وہ چونک کر اسے جاتے دیکھنے لگا۔ صبح تک اسے لگا تھا کہ اشر اور تالیہ کا ایک ہونا ممکن ہے، مگر یہاں تو… خیر، اسے دکھ نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں، محض شانے اچکائے اور اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر وہ ٹھہرا۔ تالیہ کی میز کرسی اس کے آفس کے باہر بچھی تھی اور اس پر اس کی چیزیں رکھی تھیں۔ وہاں کوئی مانوس خوشبو اس کے نتنوں سے ٹھکرائی۔ چونک کر میز کو دیکھا جس پر ایک چھوٹی ٹوکری میں 3 کوکو فروٹ رکھے تھے۔ کسی سحر زدہ لمحے کے زیر اثر فاتح نے ہاتھ بڑھایا اور ایک پھل اٹھایا۔ اس پھل کی کھردری جلد، رنگ سب وہی تھا۔ کھائیں گے؟ تالیہ کی آواز پر چونکا۔ وہ ہال کی چوکھٹ پر کھڑی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ فاتح نے اوہ کہتے ہوئے آہستہ سے پھل رکھ دیا۔ یہ وہی پھل ہے نا جو تمہارا شوہر تمہیں بھیجتا ہے؟ سرسری سا پوچھا۔ وہ آگے آئی اور اپنی چیزیں میز پر رکھیں، پھر ان کو ترتیب سے جوڑنے لگی۔ سر جھکانے سے سنہری پونی دائیں بائیں جھولنے لگی تھی۔ جی، اسے لگتا ہے مجھے یہ بہت پسند ہے۔ تو نہیں پسند کیا؟ تالیہ نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں وہ اچھی لگتی ہے، بار بار دہرانے سے وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ مجھے یہ پھل صرف تب اچھا لگا تھا جب… خیر، اس نے سر جھٹکا۔ جنگل والا واقعہ یاد آیا تھا۔ جب میری سالگرہ پر اس نے مجھ سے میری خواہش پوچھی تو میں نے کہا مجھے چاکلیٹ کھانی ہے اور اس نے یہ پھل لا دیا۔ اس کے اندر کا گودا اس وقت چاکلیٹ جیسا لگا تھا، اب نہیں لگتا۔ اس نے چاکلیٹ کیوں نہیں دی؟ تالیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور سادگی سے بولی، کیونکہ ہم اس وقت جنگل میں تھے سر، اور جنگلوں میں پسند کی چیزیں نہیں ملتی۔ لمحے بھر کو وان فاتح ساکت رہ گیا، پلک تک جھپک نہیں سکا۔ عجیب احساس تھا جو اس کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ کچھ ایسا ہی دیکھا تھا اس نے خواب میں۔ پھر بدقت وہ مسکرایا اور ہوں کر کر آگے بڑھ گیا۔ شاید اس نے مجھے یہ کہانی پہلے بھی سنائی ہو، تبھی میرا لاشعور اسے خواب کی صورت میرے سامنے لے آیا۔ میں چیزیں بھولنے لگا ہوں، شاید میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اس نے ذہن میں سوچا اور پھر ذہن سے ہر خیال کو جھٹکتے ہوئے خود کو تسلی دی۔ جتنا وہ اس خواب کو یاد کرنے کی کوشش کرتا اتنا وہ ذہن سے محو ہونے لگتا۔ تالیہ نے کنکھیوں سے اسے اندر جاتے دیکھا اور سوچا کیا اسے کچھ یاد آیا تھا؟ اس نے اسی پھل کے بارے میں کیوں پوچھا؟ شاید ایسے ہی وہ مشکوک سی نظروں سے بند دروازے کو دیکھتی اپنی چیزیں جوڑ رہی تھی۔ ایڈم بن محمد کے چھوٹے سے گھر کے باغیچے میں مرغی گھاس چگتی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے چوزے بڑے ہو چکے تھے اور چوں چوں کرتے اس کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ برآمدہ خالی پڑا تھا اور راہداری کا دروازہ کھلا تھا۔ کچن سے مسالوں کی خوشبو اور برتنوں کے کھڑکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بھاری بھرکم داتن شاپنگ بیگ اٹھائے برآمدے میں کھڑی تھی۔ زور سے سلام جھاڑا تو ایڈم کی ماں تولیے سے ہاتھ پہنچتی راہداری میں آئی اور تعجب سے اسے دیکھا۔ میں لیانا صابری ہوں، ایڈم سے ملنا ہے۔ ماں نے اچنبھے سے اس ڈھیلے سے جبے میں ملبوس فربا عورت کو دیکھا جس کے گھنگریالے بال کاندھوں تک آتے تھے اور وہ اسے دیکھ کر پلکیں جھپکا جھپکا کر مسکرا رہی تھی۔
میں ایڈم کو بلاتی ہوں۔ وہ اسے سر سے پیر تک دیکھتی اندر چلی گئی۔ ایڈم کاغذوں کا ڈھیر پھیلائے بیڈ پر بیٹھا تھا، پین سے مختلف جگہوں پر نشان لگا رہا تھا۔ ماں اس کے سر پر جا کر غرائی، یہ تم سے ملنے عجیب عجیب لوگ کیوں ہر روز چلے آتے ہیں؟ اب کون آیا ہے؟ ایک امیر سی عورت۔ ماں کی نظروں میں اس کے ہاتھوں میں پکڑے ڈیزائننگ شاپنگ کے بیگ گھوم گئے تھے۔ ایڈم نے گہری سانس لے کر کاغذ اکٹھے کیے، لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ ایک شہزادیوں جیسی خوبصورت اور رحم دل لڑکی ہے ابو، اس میں عجیب کیا ہے؟ پھر سر اٹھایا تو ماں بے یقینی سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ چونکا۔ چیتالی آئی ہے نا؟ ابو نے دائیں بائیں گردن ہلائی تو وہ کاغذ چھوڑ کر تیزی سے باہر بھاگا۔ برآمدے میں آرام کرسی پر داتن پیروں کی قینچی جمائے بیٹھی موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میز پر شاپنگ بیگ رکھے تھے۔ وہ کمر پر ہاتھ جمائے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو دھوپ کا راستہ رک گیا۔ یہ آپ کیا اٹھا لائی ہیں؟ داتن نے ماتھے پر ہاتھ کا چھجا بنا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں چاہتی ہوں تم جتنے اچھے نظر آ سکتے ہو اتنے نظر بھی آؤ۔ ایڈم کے ہاتھ پہلوؤں میں جا گرے، حیران سا ہو کر اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ آپ مجھ سے کیا کروانا چاہ رہی ہیں؟ تم نے کچھ نہیں کرنا، اب تم ایک معروف اخبار کے رپورٹر ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سیلیبریٹی رپورٹر بن جاؤ۔ ویسے تو اپنی کنسلٹی کی میں فیس لیا کرتی ہوں، لیکن تم تالیہ کے دوست ہو تو تمہیں میں معاف کرتی ہوں۔ شاہ نے بے نیازی سے ہاتھ جھلایا۔ ایڈم نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر آگے کو جھک کر ان بیگز میں جھانکا۔ برانڈڈ سوٹ، جوتے، شرٹس، گھڑی اور یہ ہیئر مووز، پرفیومز۔ اف داتن، ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شرمندہ ہوا۔ یہ سب ضروری ہے۔ اب تم میرے ساتھ میری دوست کے سیلون چل رہے ہو، جہاں تمہارا نیا ہیئر کٹ کیا جائے گا، تمہیں گروم کیا جائے گا، تمہیں بڑے اینکرز کی طرح اوڑھنا پہننا سکھایا جائے گا۔ پھر تم جم جاؤ گے، گو کہ تم پتلے ہو مگر تمہیں شیپ میں آنے کی ضرورت ہے، اور پھر آپ مجھے چیتالیہ کے قابل بنانا چاہتی ہیں۔ وہ زخمی سا مسکرایا تو داتن نے گہری سانس لی۔ تم کسی بھی طرح فاتح سے کم نہیں ہو۔ کپڑے جوتوں سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ابھی وان فاتح کو عام سا لباس پہنا دو تو کوئی اسے دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ جیا میں معمولی لباس پہن کر ہی چائے بنایا کرتے تھے، اور چیتالیہ ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا کرتی تھیں۔ اس کی مسکراہٹ کا زخمی پن گہرا ہوا۔ داتن نے گہری سانس لی اور آگے کو ہوئے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم ایمانداری سے اسے حاصل کرنا چاہتے ہو نا؟ ایمانداری میں مشقت ہے۔ قیمتی انسان مشقت کے بغیر نہیں حاصل کیے جا سکتے۔ ایڈم بن محمد، خود پر محنت کرو، اپنی ذات میں اعتماد لاؤ۔ اگر اس کے بعد بھی وہ تمہیں ٹھکرا دے تو قسمت کو الزام دینا، خود کو نہیں، کیونکہ جب انسان خود کو الزام دینے لگے تو رشتہ ٹوٹنے کے غم کو سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ چند لمحے اداسی سے اسے دیکھے گیا، پھر مسکرا کر سر ہلایا۔ اوکے، تو اب ہم سیلون چل رہے ہیں؟ ہاں، اب ہم سیلون جا رہے ہیں۔ داتن بھی مسکرا کر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اگر اسے تالیہ کی نظروں میں خود کو کسی قابل بنانے کے لیے محنت کرنی تھی تو وہ کرے گا، اور اگر زندگی چانس کا دوسرا نام ہے تو ایک چانس وہ بھی لے گا۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے طے کر لیا تھا۔ وان فاتح کی رہائش گاہ کا گیٹ کھلا تھا اور اندر ایک کار جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسرا محمود، جو کہ ابھی ابھی تیار ہو کر پورچ میں آئی، اندر آتی کار کو دیکھ کر وہیں ٹھہر گئی۔ ڈرائیور اس کے ساتھ دروازہ کھولے کھڑا تھا اور اس کار کو رکتے ہوئے دیکھ رہی تھی، وہ جس کے اندر اشر بیٹھا تھا۔ تم کہیں جا رہی تھی کاکا؟ وہ کار سے باہر نکلا اور اس کی طرف آیا۔ اسرا کو دیکھتے ہی نظروں میں ستائش در آئی۔ سبز اسکرٹ بلاؤز کے اوپر زرد اسٹرال چہرے، سر پر اوڑھے وہ کانوں میں ہیرے پہنے بہت باوقار لگ رہی تھی۔ آنکھیں البتہ مشکوک انداز میں اس پر جمی تھیں۔ ہاں، دن میں کئی جگہوں پر جانا پڑتا ہے۔ تم اس وقت یہاں؟ وہ ناشتے کے وقت آیا کرتا تھا یا رات میں؟ یوں کام کے اوقات میں کب آتا تھا؟ فون پر بات کرنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے خود آ گیا۔ ساتھ ہی اشر نے ہاتھ کے خفیف سے اشارے سے ارد گرد کھڑے گارڈز اور ڈرائیور کو دور جانے کو کہا۔ وہ فوراً وہاں سے ہٹ گئے۔ اب وہ دونوں اسرا کی کار کے ساتھ آمنے سامنے اکیلے کھڑے تھے۔ وہ بہت ناراض ہے مجھ سے کاکا، ہمیں اس کے خلاف یہ چال نہیں چلنی چاہیے تھی۔ کون؟ اسرا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ تالیہ، اور کون؟ پھر وہ ٹھٹکا۔
اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے صبح اسے خود سارے معاملے سے آگاہ کر دیا ہے کہ صوفیہ رحمان کے پاس عثمان کو بھیجنے کا آئیڈیا آپ کا تھا۔ یا اللہ عیش! اسرا دنگ رہ گئی۔ میری تو اس سے کل سے بات ہی نہیں ہوئی۔ اشر نے گہری سانس لی۔ مجھے شک پڑا تھا۔ عیش، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تالیہ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم اس کے خلاف تفتیش شروع کروا رہے ہیں؟ ظاہر ہے میں نے بتایا تھا مگر آپ کا نام نہیں لیا تھا۔ اس نے سمجھ کر سر جھٹکا۔ اس نے خود ہی بھانپ لیا کہ اس میں آپ کا ہاتھ ہے۔ بہرحال ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور لیکن اسرا کی سوئی ایک ہی بات پر اٹک گئی۔ تم نے اسے خود بتایا؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں عیش؟ اشر نے کار سے ٹیک لگائی اور شانے اچکائے۔ آبنگ نے مجھے کہا کہ اگر میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس سے سچ بولنا چاہیے۔ سچ؟ مائی فٹ! وہ ایک دم غصے سے غرائی۔ تم نے فاتح کو تو نہیں بتایا نا؟ نہیں، اور میرا نہیں خیال وہ ان کو بتائے گی۔ تم کس دنیا میں رہتے ہو اشر محمود؟ یا اللہ! لال بھبو کا چہرے کے ساتھ اسرا دبا دبا چلائی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اشر کا منہ نوچ لے۔ وہ دونوں تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ وہ لڑکی یہاں کیریئر بنانے نہیں آئی، وہ فاتح بن رامدل کو حاصل کرنے آئی ہے۔ وہ مکار گولڈ ڈگر میرے شوہر کے پیچھے ہے، تمہارے نہیں۔ اشر ایک دم سیدھا ہوا۔ اس پر جیسے کسی نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی الٹ دی تھی۔ واٹ؟ تم اس کے ساتھ رہتے ہو، تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا؟ کہاں گیا میرا عیار اور شاطر بھائی؟ اور کہاں سے آ گیا یہ بے وقوف مرد جس کی آنکھوں پر تالیہ مراد نامی پٹی بن گئی ہے؟ وہ پھنکار رہی تھی۔ وہ سنسا کھڑا دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ فاتح، آبنگ اور تالیہ، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنی آنکھوں سے یہ پٹی اتارو اور اپنے ارد گرد دیکھو عیش، وہ دونوں ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں۔ جب اس نظر سے دیکھو گے تو سب سمجھ آ جائے گا۔ غصے سے بولتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو آواز دی۔ اشر دھیرے سے ایک طرف ہٹا۔ اپنی کار ہٹاؤ، مجھے ایک سیمینار میں جانا ہے۔ سارا موڈ برباد کر دیا تم نے میرا، وہ برہمی سے کہتی اب اندر بیٹھ رہی تھی۔ اے سی چلاؤ فل۔ ڈرائیور نے کار باہر نکالی تو پیچھے بیٹھی اسرا نے نخوست سے کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اشر کی بے وقوفی نے تالیہ مراد کو اسرا محمود کی راہ دکھا دی تھی۔ تالیہ جانتی تھی کہ اشر یہ کہانی اسرا سے کنفرم ضرور کرے گا۔ یہ اس کی اسرا کے لیے دھمکی تھی۔ وہ آخر کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ اے سی کے باوجود اسرا کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ چہرے کا پردہ خوف اور طیش کے بادلوں میں دھندلا ہو رہا تھا۔